اب ان کے بعد میں حفظ حدیث پیش کرنے کے لیے زینب محمد عاطف سنابلی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حفظ حدیث پیش کریں۔ اور انہوں نے ماشاءاللہ 50 حدیثوں کو صرف اور صرف 2 سالوں میں یاد کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم سامعین، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، مدرسہ الریان کے اس عظیم الشان میں زینب بنت محمد عاطف سنابلی آپ کے سامنے 50 احادیث عربی متن اور ترجمہ کے ساتھ پیش کروں گی۔
17 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقي اللہ لا يشرك به شيئا دخل الجنہ. ترجمہ: جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. حدیث نمبر 18 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. ترجمہ: جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. حدیث نمبر 19 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع. ترجمہ: قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 20 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. ترجمہ: اوپر والا یعنی دینے والے ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حدیث نمبر 21 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ترجمہ: جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی یعنی دوری اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حدیث نمبر 22 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت. ترجمہ: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. حدیث نمبر 23 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. ترجمہ: فجر کے 2 سنت رکعتیں دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہے. حدیث نمبر 24 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب ولا صورہ. ترجمہ: رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو. حدیث نمبر 25 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. ترجمہ: راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. حدیث نمبر 26 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمۃ فقد اشرک. ترجمہ: جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 27 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. ترجمہ: جس نے غیر اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 28 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. ترجمہ: اے بچے بسم اللہ پڑھ لیا کرو دائنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھاؤ. حدیث نمبر 29 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. ترجمہ: جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا. حدیث نمبر 30 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب. ترجمہ: مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. حدیث نمبر 31 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ترجمہ: تم میں سے کوئی بھی شخص ایماندار یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے باپ اور اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. حدیث نمبر 32 قال
بے شک اللہ تعالیٰ رفیق یعنی نرمی کرنے والا اور مہربان ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 34 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغفر اللہ یوم القیامہ الی من جر ازارہ فترا۔ ترجمہ جو شخص اپنا تہبند یعنی پائجامہ یا پینٹ کبر و غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حدیث نمبر 35 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 35 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ ترجمہ کسی بھی نیک اور بھلائی کے کام کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 36 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ ترجمہ جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرے تو بھلائی کرنے والے کے برابر اس کو بھی ثواب۔ حدیث نمبر 37 لا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات۔ ترجمہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 38 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ ترجمہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد بھلائی کرو، بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حدیث نمبر 39 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع۔ ترجمہ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو۔ حدیث نمبر 40 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 41 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ ترجمہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث نمبر 42 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ ترجمہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ حدیث نمبر 43 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ ترجمہ اسلام میں ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ حدیث نمبر 44 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ترجمہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر بھی ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ حدیث نمبر 45 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ترجمہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 47 قال
جو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ حدیث نمبر 48 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت۔ ترجمہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو نہیں یاد کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ حدیث نمبر 48 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجہ۔ ترجمہ کی جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 48 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامة من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ ترجمہ، اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 50 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ ترجمہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ